ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کہ اے سفیان، جھوٹ بولنے والے کو مروت نہیں ہوتی اور حاسد کو راحت نہیں ہوتی، یعنی حسد کرنے والا اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، وہ اپنی حسد کی آگ میں جلتا رہے گا۔ فرمایا کہ حاسد کو راحت نہیں ہوتی، اور بد خلق جو ہوتا ہے اس کو سرداری نہیں ہوتی۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سرداری عزت عطا فرمائے گا، اور بد خلق کو سرداری نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا کہ سفیان، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے محرم اور حرام اور ممنوع کام سے بچانا تاکہ عابد ہو، جو کچھ قسمت میں ہو گیا اس پہ راضی رہنا کہ مسلمان ہو، اور فاجر سے صحبت مت رکھنا، فاجر شخص سے، گناہ گار شخص سے صحبت مت رکھنا۔ سفیان ثوری ان کا بھی بڑا نام ہے، لیکن بڑے اس وقت کے بڑے سے بڑے جو اولیاء اللہ تھے وہ بھی آپ کی قدموں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں آتے تھے اور آپ کی صحبت میں بیٹھنا جو اپنے فخر کی سمجھتے کہ یہ بڑے سعادت کی بات۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ بیٹھتا تو میں گمراہ ہو جاتا، یعنی آپ کے الفاظ ہیں اگر میں ان کی بارگاہ میں مجھے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تو شیطان کے جو مکر ہے نا، فریب ہے، ان سے میں آگاہ نہ ہو سکتا۔ یہ تو ان کی صحبت کی برکت ہے کہ میں جو شیطان سے بچ گیا، کہ میں گمراہ ہونے سے بچ گیا۔ یعنی کہ حضرت امام اعظم جیسی ہستی، ٹھیک ہے نا، جنہیں کون نہیں جانتا کہ جو سمندر، علم کا سمندر ہے، کہ آپ کو بھی جو اللہ نے شان و مقام مرتبہ عطا فرمایا، یعنی کہ ایسی ہستیاں جو ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا، آپ کی جوتیاں سیدھا کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ ان کی زیارت کے لیے وہ جایا کرتے تھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعلیٰ شخصیت ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ فاجر سے صحبت مت رکھو، یعنی کہ جو گناہ گار سے اسے صحبت مت رکھو۔ یہ سب سے زیادہ نقصان اس چیز کا ہے کہ جو انسان اپنی صحبت برے لوگوں سے رکھتا ہے نا، تو اس کا نقصان، یعنی کہ انسان کو سب سے زیادہ نقصان اس کا ہوتا ہے کہ ہمیشہ بری صحبت سے بچو کہ تجھ پر بھی فجور غالب ہو جائے گا۔ اور اپنے معاملے میں ایسے لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اطاعت خداوندی بجا لانے والے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ حضور کچھ اور فرمائیے، اس کے علاوہ کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ تو فرمایا کہ سفیان، جو شخص چاہے کہ اس کی عزت بلا ذات اور قبیلہ ہو اور اس کی ہیبت بلا حکومت ہو تو اس کو چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور اطاعت خداوندی اختیار کرے۔ آج دیکھیں نا، آج اولیاء کرام کی عزت ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ انہیں گناہوں کو چھوڑا اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ تو آج دیکھیں، آج بھی ان کی محبت، ہیبت، ان کی عزت، ان کی تعظیم آج بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ حالانکہ ہمیں ان کو دیکھا نہیں ہے، ملاقات، لیکن صرف یہ پتہ کہ ہاں وہ اللہ کے ولی تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ چاہے سینکڑوں سال، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، پھر بھی آج ہم ان کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ تو وہی فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عزت بلا ذات و قبیلہ ہو اور ہیبت بلا حکومت ہو، اسے چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور اطاعت خداوندی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ لوگوں کے دلوں پر اس کی ہیبت ہوگی، لوگ جو ہے اس کی عزت کریں گے، اس سے محبت کریں گے، کہ جو اللہ کا ہو جائے گا نا، اللہ سے ڈرے گا، اس کا ڈر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں پیدا کر دے گا۔ تو عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا کہ سفیان، جو شخص ہر آدمی کے ساتھ صحبت رکھتا ہو وہ سلامت نہیں رہتا، یعنی کہ آپ جس کے ساتھ، آپ یہ اس میں احتیاط نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، آپ یہ نہیں چھان بھی نہیں کرتے کہ بندہ کیسا ہے، اس کا مسلک کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، فاسق و فاجر شخص تو نہیں ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، تو اس کے بغیر آپ یہ چھان بین کیے بغیر اور اس کا آپ تمیز کیے بغیر آپ ہر کسی سے ایسے بیٹھ جاتے چلو جیسا بھی ہے بندہ کہتا پھر کیا ہوا، تو فرمایا کہ وہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ مطلب کہ اپنے ملنا جلنا، اپنی صحبت جو ہے کوشش کریں کہ اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، ان کے ساتھ، یعنی کہ اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ملنا جلنا ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔